پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی بلا مقابلہ چیئرمین سینٹ منتخب۔ پریزائڈنگ افسر اسحاق ڈار نے حلف لیا۔ گیلانی نے عہدہ بڑی ذمہ داری قرار دے دیا، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا عزم۔ تحریک انصاف کے ارکان کا احتجاج، چیئرمین سینٹ کی ڈائز کے سامنے شدید نعرے بازی کی۔ نون لیگ کے سیدال خان ناصر نے بلا مقابلہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ منتخب ہونے کے بعد حلف اٹھا لیا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے حلف لیا۔ وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور JUI کی گیلانی اور سیدال خان ناصر کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد۔ تحریک انصاف نے سینٹ الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ خیبر پختونخوا سینیٹرز کی نمائندگی تک الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ ایوان بالا نامکمل ہے، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب غیر قانونی ہے، سینیٹر علی ظفر کا اجلاس سے اظہار خیال۔ آئینی تقاضوں کے تحت ایوان بالا مکمل ہے، خیبر پختونخوا میں الیکشن کسی قدرتی آفت پر ملتوی نہیں ہوئے، مخصوص نشستوں پر حلف نہ لینے پر سینٹ الیکشن ملتوی ہوئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے KP اسمبلی اجلاس بلا کر حلف لینے کا کہا، جسے ہوا میں اڑا دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا اجلاس سے خطاب۔ دانش اسکول نے پاکستان کے ہزاروں بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیا، یتیم بچوں کا سہارا بنا۔ ملک کے دور دراز علاقوں میں اسکول بنائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق عید الفطر کا چاند نظر آنے کا قوی امکان۔ ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف ہوگا۔ چاند نظر آنے کے لیے چاند کی عمر بھی پوری ہوگی۔ بوہری برادری عید الفطر جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ صدر کی طاہری مسجد میں عید الفطر کی نماز کا سب سے بڑا اجتماع ہوا۔ مسجد کے باہر اور اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر کل منائی جائے گی۔ متحدہ عرب امارات، قطر اور آسٹریلیا میں بھی کل عید ہوگی۔ برطانیہ اور آسٹریلیا میں بھی ایک ہی روز عید کا امکان بڑھ گیا۔ پاکستان ریلویز کا عید الفطر کے 3 دن کے دوران کرایوں میں 25% رعایت کا اعلان۔ کرایوں میں رعایت ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے ہوگی۔ عید اسپیشل ٹرینوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ پاکستان ریلوے کا اعلان۔ مہنگائی کی وجہ سے پاکستان میں غذائی عدم تحفظ بڑھ گیا۔ تعلیم اور صحت کی خدمات کی فراہمی میں بھی کمی ہوئی۔ اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد میں اضافے کا امکان۔ عالمی بینک کی رپورٹ۔ اور سونے کی فی تولہ قیمت میں 1900 روپے کا اضافہ، قیمت 2,47,600 روپے فی تولہ تک پہنچ گئی۔